اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہم پیغام قرآن کے دوسرے پارے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سیکھنے کی نیت سے موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پارے میں قرآن کا پیغام کیا ہے، کیا ہدایات ہیں ہمارے لیے اور کیا ڈوز اور ڈونٹس ہیں۔ اور جیسا کہ ہم پہلے پارے کو سننے کے دوران سن چکے کہ دوسرا پارہ تو خاص طور پہ موجودہ امت مسلمہ کے لیے ہے، تو یقیناً اس میں ہدایات پچھلے پارے سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو وہ برتن بنا دے کہ جس میں ہم یہ سب کچھ سمیٹ سکیں۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 2 جس کو سیقول کہتے ہیں، اس پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر آگے کا حصہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ہم پچھلے پارے میں دیکھ چکے کہ سورۃ البقرہ کے مضامین 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 152 152 جس میں 1 سے 18 رکوع ہیں، یہ پچھلی امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے لیے تھا، اور کہہ لیجئے کہ آج میری آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ان 18 رکوعوں میں آج ہم مسلمانوں کو ایک آئینہ دکھایا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے کے لوگوں کو جب ذمہ داری دی گئی تو انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکنے پہ معزول کر دیے گئے ہیں تو اب کان کھول کر سنو۔ اب تمہیں بھی ایک ایجنڈا دیا جا رہا ہے، کام وہی ہے کرنا جس کے لیے وہ وہی ہستی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں شریعت کے اعتبار سے مختلف کر دی گئیں لائٹ سی امینڈمنٹس کے ساتھ، سیم سلیبس والی مثال ہے۔ امہات شریعہ ہر دور میں ایک تھی، لا الہ الا اللہ کا پیغام ایک ہی تھا، اعبدوا ربکم کی بات ایک ہی تھی، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کا پیغام تھا، فاتبعونی یحببکم اللہ والی بات ایک ہی تھی۔ پچھلی اور اس موجودہ شریعت میں کچھ تبدیلیاں وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق تھیں، اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ کچھ چیزیں وقت اور حالات کے مطابق جو اس دور میں تھیں اس کا تذکرہ تھا اور کچھ نہیں۔ ساری بات کا خلاصہ لکھ لیجئے۔ ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ تورات اور انجیل ادھوری کتابیں تھیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ادھوری کتاب دے کر پوری اطاعت کا مطالبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کر سکتے، یہ تو کوئی دنیا کا استاد بھی نہیں کرتا۔ اگر صرف سمجھنے کے لیے لے لے، پورا پڑھا کر اس پورے میں سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ فرق کیا تھا پھر؟ یہ بات بہت ہی خوبصورت ہے، اس لیے اس کو ضرور نوٹ کیجئے گا۔ پچھلی کتابوں میں اور قرآن پاک میں فرق ہے حفاظت کا۔ پچھلی بھی کتابیں اللہ کی طرف سے تھی، یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں لیا جیسے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ سورۃ ہجر میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو بس یہ بات فرق کر کے آپ کو مجھے بتا دیا کہ اب تمہاری باری ہے۔ اب ہم وہ جو دوسرا حصہ پڑھنے والے ہیں وہ آیت 153 سے دوسرے پارے کے اختتام تک ہے۔ حقیقت میں 153 سے سورت کے اینڈ یعنی 286 تک، جو کہ 19 سے 40 رکوع بنتے ہیں، اس میں موجودہ امت مسلمہ یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے۔ آئیے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ، کیونکہ پہلے 18 رکوع تو الحمدللہ ہو گئے۔ اب کہہ لیجئے کہ میں اور آپ اس وقت سورت بقرہ کی اس سیڑھی پر ہیں کہ جس پر قدم رکھنے کے بعد ایک انسان نہ صرف یہ ہے کہ امت وسط ہونے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ محسوس کرتا ہے، اور آپ دہرا لیجئے سیقول السفہاء کے پیغام کو کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم سب مل کر یہ کام کریں گے اور کب میں کچھ کر لوں گی، کوئی کچھ کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گی تو
امت وسط بننے کی ذمہ داری، کچھ نمازیں پڑھتے رہیں گے تو کچھ روزے رکھتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے، پھر ہم کام کر نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے، یہ سب ایک طرف سے حقیقت بھی ہے، لیکن اس وقت میں نے جس چیز کو اپنے سامنے رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ یہ ذمہ داری صرف اور صرف میرے کندھوں پہ ہے. اگر میں نہیں کروں گی تو کوئی نہیں کرے گا. آپ کہیں گے ایسا کیوں سوچیں ہم؟ تو میں اس کا جواب آپ کو آپ کی طبیعت کے اعتبار سے دینا چاہوں گی کہ ہم سب کی عادت ہوتی ہے، جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ کام صرف میں نے ہی کرنا ہے اور میرے ہی کندھوں پہ ہے، تو ہم پھر اس کو صحت میں بھی کرتے ہیں، بیماری میں بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسری ساری چیزوں میں لیتے ہیں. سفر و خزر و بلکہ اپنی بیماری بھول کے ماں بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس معصوم سی جان کو میں نے دیکھنا ہے. تو پھر میں نے کیا نیت کرنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس ذمہ داری کو، آپ کی دی ہوئی اس ڈیوٹی کو میں پورا کروں گی، اور میں نہیں کروں گی تو یہ کام ہوگا ہی نہیں. اس احساس جواب دہی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. دوسری بھی بات اپنے لیے لکھ لیجئے، کل اس کی رپورٹ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں جا کر دینی ہے. جہاں ملاقات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو تو ساتھ ہی ساتھ میری آپ کی ڈیلی روٹین پتہ چل ہی رہی ہے، اس لیے کہ جواب دہی کا احساس، اور پھر اس کو جا کر رپورٹ دینی جس نے ذمہ داری دی ہو، جس کو آپ بڑا کہیں. زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے ہماری ایفیشنسیز میں، ہماری کوششوں میں. استاد 2 دن آپ کی کاپی نہ چیک کرے تو تیسرے دن آپ سوچیں گے کچھ بھی چھوڑ دو، اتنوں میں میرا کیا پتہ چلنا ہے. لیکن جب آپ کو مجھے یہ یقین ہوگا کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو وہاں جا کر جب انہوں نے پوچھتے سناؤ کیا کر کے آئے، اور اس کا شکوہ ہم سورۃ الفرقان میں جا کے پڑھیں گے، جو اس سیریز کے ہم انٹرو سیشن میں بھی سن چکے کہ وقال الرسول، رسول کہے گا اللہ میری یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے قرآن کو بڑی بے دلی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا. اب ہم چلتے ہیں کہ اس حصے میں جو آیات آ رہی ہیں تھوڑا سا اس کا نمبر نوٹ کیجئے گا. مسلمانوں سے خطاب ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حصے میں کیا پیغام ہے، ہدایات کس طرح کی ہیں. تو آپ نوٹ کریے گا 4 مختلف موضوعات ہیں. نمبر 1 عبادات سے متعلق احکامات، معاملات سے متعلق احکامات، جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے احکامات، اور جہاد بالسیف یعنی قتال فی سبیل اللہ. یہ ہم اس حصے میں پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. اس حصے کی ایک اور خوبی نوٹ کیجئے گا، 5 طویل ترین آیات ہم سورۃ البقرہ کے اسی حصے میں پڑھیں گے. نوٹ کیجئے، آیت الآیات یعنی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیوں کا ذکر ہے. کائنات پہ غور و فکر اور تدبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو بڑا سمجھنے کا بیان ہوگا. آیت 164 میں ان فی خلق السماوات والارض. اسی طرح آیت بر جس کو آیت البر کہتے ہیں، نیکی کے بیان پر ایک بڑی جامع آیت ہے 177 لیس البر ان تولوا وجوہکم سے شروع ہونے والی طویل آیت، یہ بھی ہم اسی میں پڑھیں گے. اور اسی طرح سے آیت الاختلاف یعنی انسانوں میں اختلاف کیوں پیدا کیا جاتا ہے، کیوں مختلف ہو گئے، تو یہ آیت 213 میں ہم پڑھیں گے کان الناس امۃ واحدہ. اور اس کے بعد پھر تمام آیات قرآنی کی سردار آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہوا سے شروع ہونے والی آیت نمبر 255. اور اس کے بعد بالکل تکمیل سے پہلے کی آیات میں سے ایک آیت دین، قرض کے معاملے کی ہدایات، جو قرآن پاک کی طویل ترین آیت بھی ہے اور اہم بھی ہے 282، جس میں دین کے نام پر انسان کے مالی معاملات کو رکھا گیا. تو یہ تو تھی وہ بنیادی چیزیں جس کو میں نے آپ نے اگر قلم بند کر لیا ہے تو اب تو دل چاہے گا کہ اللہ جلدی سے ہمیں پوری سورۃ بقرہ کی جو آیات ہیں اس کے ٹاپکس دلوا دے. کیسے؟ دیکھیے میں اس وقت بات کر رہی ہوں نا تو میرے ذہن میں 100% لفظ ہے پیغام القرآن یا پیغام قرآن کہہ لیجئے. پیغام وہ ہوتا ہے جس پہ کان دھر لیے جائیں تو کام صحیح ہوتا ہے. جو صحیح سنے گا نہیں وہ صحیح کرے گا کیسے؟ جو پوری بات سنے بغیر کام شروع کر دے گا، کیا وہ پھر وہ کام پورا کرے گا؟
بعد میں آرام سے کہہ دے گا میں نے تو آپ کی یہ بات سنی نہیں. تو بالکل پیغام کو سنتے ہوئے، اس پہ نظر رکھتے ہوئے، اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو چیز. پہلے سمجھ لیجئے، آیات تو ہم نے دیکھ لیں قرآن پاک کی کتنی ہے اس حصے میں، لیکن ان آیات کا ٹاپک کیا ہے، کیونکہ یہ جان لینا تو یہ دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے. اور جب کبھی دل چاہا آپ کا کسی موضوع پہ بات کرنے اور سننے کو، فوراً اس انڈیکس کو دیکھیں، یعنی یہ کہہ لیجئے انڈیکس آف سورۃ البقرہ، اور ایک جائزہ بھی ہے. اور اگر آپ اس کو الگ سے بھی کہیں اپنی ایک کاپی میں بنا لینا تو یہ 45 منٹ کا سیشن نہیں، صرف آپ اگر ان آیات کے حصے کو ہی سامنے لیں تو صرف 5 منٹ کے کلپس آپ لے کر دوسروں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں اور خود سے بھی کہ کیا موضوع ہے. اور جس کو وہ موضوع پسند ہو آپ اس آیت کا نمبر نوٹ کیجئے، تفسیر کا سیٹ کھولیے، چاہے سبیل الجنہ کھول لیں، روح القرآن کھول لیں، یا آیت بآیت ان آیتوں کی تفسیر سن لیں. اس سے آپ کو پڑھانا آئے گا، اس سے آپ کا علم بڑھے گا، اس سے وقت پہ آپ کو آیتیں یاد آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو بڑے جوش اور خروش سے سکون سے بیٹھ کے سن رہے ہیں اس وقت بھی، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کھول دے. چلیے میں جلدی میں بولوں گی، آپ اشارے لیجئے، باقی آپ بعد میں لکھیے گا. آیت نمبر 142 سے 145 یعنی پارے کے آغاز سیقول السفہاء سے شروع کریں تو ٹاپک ہے تبدیلی قبلہ کا حکم، تبدیلی امت کی علامت ہے، جیسے کسی ایک سے لے کر دوسرے کو دیا جائے. آیت 146 سے 147 بنی اسرائیل کا حق کو چھپانے کا جرم. یہاں میں ہلکی سی بات کروں، بچپن میں دیکھا ہوا، ابھی تو یاد نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ایک حکومت 5 سال کے لیے الیکٹ ہوتی ہے، موقع دیا جاتا ہے، 2 ہی سال میں پتہ چل گیا کہ یہ کام نہیں کر پائے گی، اور ملک اور ملت کو فائدہ دینے سے زیادہ فائدہ خود کو دیا. بیچ میں فوج آئی، مارشل لا لگا اور کسی دوسرے گروہ کو موقع دیا جاتا ہے. اس سیریمنی کو یاد کیجیے. جب قبلے بدلتے ہیں تو امت بدلتی ہے، اور آپ کبھی نہ اللہ کرے ان لوگوں میں ہوں کہ آپ کا کام آپ سے لے کر کسی اور کو دے دیا جائے. 2 وجوہات ہی ہوں گی، یا آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں یا آپ کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. تو وہ منظر سامنے رکھتے ہوئے اپنے اوپر اس وقت ذرا لیجئے، خود کو یقین دلائیں، ٹچ کریں اپنے ہاتھ کو کہ اس وقت یہ کام مجھے ملا ہے ایک امتیہ ہونے کے ناطے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل نے حق چھپایا تو الحق نے ان سے کام لے لیا. حق تو ہے نا، تو کام کا حق ادا کیجیے. ذمہ داریاں پوری نہیں نبھائیں گے، کبھی تو دینے والے واپس لے لیں گے، یہ کم ہوتا ہے. وہ نہیں لیتے، وہ لے لیتا ہے جس نے آپ کو پیچھے سے کام دیا تھا. تو سنجیدگی سے کام کیجیے، تھینک فل بنے، شکر گزار بنے. بینگ اے نیشن جو اس وقت بات ہے، بینگ اے پرسن جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ ڈال دیا. پھر اس کے بعد آیت 148 مقابلے کا اصل میدان نیکیوں میں سبقت کرنا. فاستبقوا الخیرات، بس یہ زندگی کا موٹو بنا لیں. راہ آتی کوئی نیکی چھوڑنی نہیں ہے. شرط ایک ہے، بڑا بڑا لکھ لیجئے، پچھلی موجود نیکیوں کو ختم کیے بغیر. ہمارا حال کہ آؤٹ آف کیوریوسٹی کہہ لیجئے، ٹیسٹ کانشیس ہونے یا ملٹی ٹاسکنگ ہونے کے نام پہ ذمہ داریاں لیتے جاتے ہیں. نیکیوں کی نیکی ہی ہے نا، یہ بھی کر دوں وہ بھی کر دوں، جا کے کسی کی مدد بھی کر رہا ہوں، یہ میسج سارے فارورڈ کر دوں، اس کو ادھر سے پہنچا دوں، چلو یہ بھی دے دوں وہ بھی لے لوں. ایسے نہیں ہوگا، آپ کا دماغ اتنا بڑا نہیں ہے. آپ پہلی نیکی چھوڑ کر آپ اپنی فرض جگہ جہاں آپ کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، جو ذمہ داری دی جا رہی ہے، وہاں بیٹھ کر آپ کوئی نفلی عبادت کر رہے ہوں، جا کے اندر میں نفل اس وقت پڑھنے لگ جاؤں کہ میں نیکی کماؤں گی نا، تو آپ جو اتنے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ تو بس لکھیے، ایک جیم ہے آپ کے لیے کہ پچھلی نیکیوں کی قیمت پہ نہیں، ہاں ان کا حق ادا کر کے اس کے سارے ضابطوں کو لیتے ہوئے پھر فاستبقوا الخیرات. پھر اس کے بعد 149 سے 150 تحویل قبلہ کے حکم کی تکرار بار بار ہے، کیونکہ یہ مختلف حالات اور واقعات ہے، کبھی سفر کی نماز ہے، کبھی حضر کی ہے. پھر 151 سے 152 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار. آپ کام کرتے کیسے تھے، یعنی بینگ اے لیڈر، آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز دکھاتی ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون پہ بھی تھے. ذکر زبان پہ رکھتے تھے اللہ کا،
شکر ہوتا تھا اللہ کا دل میں اس کام کے ملنے پہ. اور وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اس رستے کی جو مشکلات تھی وہ لوگوں سے نہیں شیئر کرتے تھے بلکہ خود اپنے اوپر لیتے تھے. ہم دین کا کام کوئی مل بھی جائے اگر تو ہم اس کے لیے دوسروں کو غم دکھ ہی سناتے رہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ نہیں ہو رہا. تو کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کام کرتے تھے اس کا تذکرہ ہے اس میں. اور سب سے بڑی بات یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یعنی اللہ کے نبی نے جو کتاب کے سکھانے کے ایجنڈے میں سلیبس یوز کیا جو میتھڈولوجی تھی اس کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے 153 سے 157 اللہ کی راہ میں آزمائشیں آ کر رہیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. پھر آیت 158 اللہ کی راہ میں حضرت ہاجرہ کی بے قراری کی یاد. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ. ایک ماں کا تڑپنا تھا جو صرف اپنے بچے کے لیے نہیں تڑپ رہی تھی، وہ ایک امت کی تڑپ تھی کہ اللہ اس گھر کو آباد کر اور کیسے یہاں تیرے بندے تجھے آ کر یاد کریں گے. اللہ ہمارے دل اتنے بھر چکے ہوں اس وقت کہ اب جب ہمیں حرم میں جا کر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو ہم سب گندگیاں یہاں چھوڑ کر توبہ کر کے جائیں اور وہاں جا کر تجھے یاد کرنے کی بجائے دوسروں کو یاد کرنے اور اپنی ہی تصویریں بنا بنا کر ہم دوسروں سے شیئر کرنے والے نہ بنیں. پھر اس کے بعد دیکھیے 159 سے 163 اللہ کی لعنت ہے حق کو چھپانے والوں پر. بہت بڑی بات ہے کیونکہ جرم بہت بڑا. پھر آیت 164 ایک آیت میں کئی نشانیوں کا بیان جو اوپر ہو گئی بات. پھر آیت 165 سے 167 دنیا دار قائدین کی پیروی کا حسرت ناک انجام. یعنی جب دینداری دکانداری بن جائے اور لیڈرز وہاں مینوپلی قائم کر کے بیٹھ جائیں تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. پھر آیت نمبر 168 سے 173 اس کا ٹاپک لکھیے گا رزق حلال کھانے کی تلقین. آیت 174 سے 176 علماء سو پر اللہ کا غضب. دیکھیے نا جس کو کام دیا ہو وہ ٹھیک نہ کرے تو اس پہ زیادہ غصہ آئے گا یا جس کو کام ہی نہیں دیا اس پہ غصہ آئے گا. تو اب اس شعور سے ایک بات سمجھ لیجئے قیامت کے دن اللہ کا غضب اور ایون اس دنیا میں بھی غیروں پہ نہیں ٹوٹتا مسلمانوں پہ ٹوٹتا کیونکہ ان کو کام دیا ہوئے وہ کر نہیں پا رہے. پھر اسی طرح آیت 177 نیکی کا صحیح تصور یعنی آیت بر. آیت 178 سے 182 قصاص اور وصیت کا حکم. اور آپ نوٹ کیجئے گا اس سارے حصے کو پڑھتے ہوئے کہ شریعت مکمل ہے. ہماری زندگی کے انتہائی نجی معاملات اور اسی طرح سے کھانے پینے اور عبادات کا یہاں تذکرہ کیا گیا. پھر اسی طرح سے آیت 183 سے 184 روزے کا ابتدائی حکم. تو یہ تھی وہ گائیڈ لائن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہمیں. اس کے بعد 185 رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت. مثلا کل آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں روزہ فرض ہے، فوراً کھولیے اور جا کر ان کو دکھا دیجئے کہ یہاں لکھا ہوا ہے. اور جتنا زیادہ آپ اس چیز کو زبانی یاد کر لیں گے اتنا زیادہ آپ کو یہ چیزیں کبھی پھر بھولیں گی بھی نہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پھر اس کے بعد آیت 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جواب لکھیے اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے. پھر 187 کا ٹاپک لکھیے مسلمانوں اور یہود کے روزوں کا فرق. پچھلی قوموں کے روزے مختلف تھے اس قوم سے. اس میں آسانیاں ہیں. احل لکم لیلۃ الصیام راتیں آزاد کر دیں، رات کی ایکٹیویٹیز کو الاؤ کر دیا. پھر اسی طرح سے 188 زندگی بھر کے روزے کا حکم. کس چیز سے روزہ؟ حرام سے روزہ رکھنا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. رشوت نہیں کھانی، حکمرانوں کے پاس جا کر جھوٹ سچ بول کر پیسے نہیں لینے مختلف ناموں سے. اور اسی طرح سے پھر آیت 189 نیکی کا خود ساختہ رسومات سے کوئی تعلق نہیں. اپنی مرضی کی نیکیاں کرنے والے اپنی نیکیوں کو اپنے پاس رکھے. کیا کرتے تھے؟ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا.
گھروں کے پیچھے سے آتے تھے جب کبھی احرام باندھ کر حج اور عمرہ کیے بغیر گھر میں واپس آنا پڑتا۔ پھر اسی طرح دیکھیے 190 سے 195 اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم۔ قتال فی سبیل اللہ دین اسلام کی ایک مستقل چیز ہے جس کے اوپر مختلف حالات میں مختلف طرح سے عمل کیا جائے گا۔ پھر آیت 196 سے 203 حج اور عمرے کے لیے کے احکامات ہیں، کیسے وتم الحج والعمرۃ للہ، اور اسی طرح سے آیت 204 سے 207 پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار ہے۔ پسندیدہ کون ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھپا دیتا ہے، اور ناپسندیدہ وہ ہے جو صرف باتوں کا دھنی ہے، جو صرف باتیں کر کر کے اللہ کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پہلے گروہ میں شامل فرمائے۔ پھر اسی طرح سے 208 سے 210 208 to 210 پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ پھر آئے 211 سے 212 ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ناشکرہ نہ بنائے، کیونکہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم سے شعور کو بیدار کر دیا۔ چند لمحوں میں اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعی ہمیں بھی نعمتیں ملنے کے بعد جو ہم سے چھن جاتی ہیں تو اس کی وجہ ہماری ناشکری یعنی ناقدری تو نہیں؟ جب کوئی چیز بہت مل جاتی ہے تو پھر ہمارے دل میں اس کی قدر نہیں رہتی۔ پھر اس کے بعد 213 کا ٹاپک لکھیے، تفرقے کا سبب بڑا بننے کی خواہش، کان الناس امۃ واحدہ۔ پھر 214 جنت مشکلات سے گھیر دی گئی ہے۔ جی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یعنی صرف دعووں سے جنت لینا چاہتے ہو، صرف دعاؤں سے جنت لینا چاہتے ہو، یا پھر عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی؟ اس پہ غور کرتے ہو؟ جتنا زیادہ اس چیز پہ یقین کریں گے اتنی تگ و دو زیادہ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد 215 انفاق کن کے لیے کیا جائے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کس کو دیں کس کو نہ دیں، تو اس کا جواب ہے اس میں۔ پھر اسی طرح سے 216 جنگ کی فرضیت کا حکم، یعنی کہ اب یہ نفل نہیں رہا بلکہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ اب جنگ فرض ہو گئی، کیونکہ ایک حد ہوتی ہے ظلم سہنے کی اور برداشت کرنے کی۔ پھر آیت نمبر 217 میں حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم ہے، کہ جس مہینے میں باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے اور لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ اے امت مسلمہ، تمہیں یاد بھی ہے کہ حرمت کا مہینہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ اور افسوس کی بات ہے کہ آج تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ میرا لئے رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ہمیں سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، ایک ایک تاریخ جانتے ہیں اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ بے حسی بھی دور کر دے۔ پھر آیت نمبر 218 218 اس میں اللہ کی رحمت کن کے لیے ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ یہ آپ نمبر نوٹ کر لیں اور ان کو بتایا کریں جو ہر گناہ اور ہر حکم توڑ کر ہر گناہ کرنے اور ہر حد توڑنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ جی تو پھر اس کے رستے میں تو ایمان اور ہجرت اور جہاد آتا ہے، پھر امید رکھو۔ اس کے بعد آیت نمبر 219 اور 220 3 سوالات کے جواب، یسألونک عن الخمر والمیسر، یعنی شراب اور جوئے اور اس کی حالت میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پابندیاں لگائی ہیں اس سے متعلق بات ہے اس میں۔ پھر آیت 221 سے 242 طویل حصہ ہے نکاح اور طلاق کے مسائل۔ کیا خوبصورت کلام ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ سے نکاح کی بات شروع کی، اور 242 پہ اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو کئی احکامات، جس میں نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، ایلا بھی ہے، خلا بھی ہے، اور جس میں بچوں کے حقوق بھی ہیں، وَالْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ، کہ کیا کرنا ہے، کون بچے کو دودھ پلائے گا، کیسے ہوگا۔ کبھی آپ نے اتنا جامع کلام سنا زندگی میں؟ ایک پارہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسی موتیوں کی ڈوری ہے کہ ایک ایک موتی چنتے جاؤ اور اپنی زندگی کو اس کے اندر فٹ کرتے جاؤ۔ اصل بات ہے کہ ہم نے اپنی زندگیاں کہیں اور ہی کھپا دیں، پتہ نہیں کیا کچھ سیکھنے میں لگ گئے اور اب اس کو لے کر نبھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح پھر آخری چیز کہہ لیجئے 243 سے 252 اللہ کی مدد کا ایمان افروز واقعہ،
یعنی موت سے نہیں بچ سکتے، چاہے کسی وبا سے بھاگو یا میدان جنگ میں آ کر اللہ کے رستے میں لڑنے سے بھاگو۔ تو یہ تھا ایک سیٹ۔ آپ دیکھیے کہ کتنے منٹ لگے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے میرے لیے خاص طور پہ۔ 10 سے 12 منٹ میں ہم نے پورے پارے کی آیتوں کے ٹاپکس لکھ لیے اور ساتھ ہی ساتھ شعور بھی تھا۔ اب اس میں سے تقریباً 14 پیغام ہیں آج آپ کے میرے لیے، اس بارے میں کان لگا کر سنیے، کیونکہ سننے والے نے کانوں میں ہیڈ سیٹ لگایا ہو تو آواز نہیں آتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب ان آیتوں میں چیدہ باتیں جو آپ کے میرے لیے وہ کیا۔ صرف اتنا بھی حصہ اگر کوئی سن لینا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ رب کا پیغام اس کے بندوں کے نام۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے پہلا پیغام جو اللہ کی طرف سے 143، جس میں الحمدللہ ہم دورہ قرآن 2020 میں دیکھ چکے، دور حاضر کے فتنوں میں کیا امت وسط کو یہ ذمہ داری بھول گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ تو کیا پتہ چلا؟ شہادت کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر۔ اور کیسے دینی ہے یہ شہادت؟ قول سے، عمل سے اور اجتماعی کوششوں سے۔ پیغام کیا ہے؟ اکیلے بھی اور دوسروں کے ساتھ مل کر بھی اس کام کو کرو۔ خاندانوں کو ساتھ لے کر چلو، گھر والوں کو ساتھ لے کر چلو، بیویوں اور شوہروں کو ساتھ لو۔ کہیں بولنا پڑے تو بول کے یہ کام کرو۔ کیسے؟ کسی غیر مسلم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو۔ عمل کرنا ہو تو عمل کرو۔ کیسے؟ اپنے ہاتھ سے، اپنے کسی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ لوگ تمہارے عمل دیکھ دیکھ کر مسلمان ہو، یعنی قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، یہ مثال بنو۔ اور سب سے بڑھ کے اجتماعی جد و جہد کرو، جس کے لیے قرآن کو عام کرو، حدیث کو عام کرو، اور آہستہ آہستہ پھر اچھے اخلاق اور اچھی چیزیں ہوتے ہوتے تمہارا دائرہ کار امت مسلمہ سے شروع ہو اور پھر غیر مسلموں تک پہنچ جاؤ اور اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا دو۔ کہیے اللہ تعالیٰ میں یہ ذمہ داری آج سمجھ گئی ہوں، اس سال تو مجھے کچھ نئی ہی باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ دیکھیے صبح میں جو لوگ دورہ قرآن کر رہے ہیں، جو ابھی تک نہیں کر سکے، کل سے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 6 پارہ۔ لیکن اس وقت آپ کے میرے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن کو اس وقت مختصر سن رہے ہیں، صبح میں ذرا سے تفصیل کے ساتھ آ جائیے سننے۔ دیکھیے گا رمضان تک آپ کی کیپیسٹی اس سے زیادہ کی ہو چکی ہوگی۔ پھر اگلا پیغام ہے 148 تک، اگلی ہدایت، نیکیوں میں سبقت کرو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی بحثوں میں کیوں پڑھتے ہو، کیوں کہتے ہو وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ کھا گیا، وہ پی گیا، یعنی شک کرتے ہیں لوگ دین کے نام پر۔ اس دور میں جہاں یہ آیتیں اتر رہی تھیں، کیا مسئلہ تھا لوگوں کا کہ یہ کیوں نیا نبی آ گیا اور یہ کہاں سے آ گیا اور کس گروہ سے؟ تو بتایا گیا کہ مقابلے کا اصل میدان نیکیوں میں سبقت کرنا ہے، اس میں کمپیٹ کرو۔ تم گھروں میں اور کپڑوں میں اور جوتوں میں سبقت کرتے ہو، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کی شادی، تمہاری ساری بھاگ دوڑ ویڈنگ پلانرز میں۔ دلہن کا جوڑا کہاں سے، کتنے کا؟ نہیں، کیونکہ اصل جیت یا ہار آخرت میں ہے۔ دنیا میں آپ کو گولڈ میڈل بھی مل گیا کسی کارکردگی پہ تو کیا ملا؟ اسی دن ہو سکتا ہے رات قبر میں ہو، تو سب ضائع۔ پڑھ کے بوڑھے ہو گئے، ابھی تک تو ہمیں وہ ٹائٹل نہ ملا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ موقع دے گا کہ اپنی اس دنیا کی اس مختصر سی زندگی 24 گھنٹے، پھر اس میں سے بھی دن کا وقت نیند کو چھوڑ کر باقی وقت اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں لگا دیجئے۔ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس کام کو کر لے، خود نہیں کر سکتے کسی کا کیا ہوا آگے سنا دیجئے، یہ کام ہے آپ کے میرے کرنے کا۔ قیامت کے دن نیکیوں کی ایک فصل تیار ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پھر 153 آیت کا میسج، مشکلات میں کرنے کا کام۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر اور نماز دو ایسی چابیاں ہیں جس سے جنت کا دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ آپ بہت کچھ کر کے جائیں، دور سے محنت کریں اور وہاں پہنچے تو وہ چابی ہی پاس نہ ہو تو کیا کریں گے؟ دکھ ہوگا نا۔ ہم ساری نیکیاں سوشل ورک کے نام پہ کرا کے چلے گئے، وہاں پتہ چلا نہ نماز تھی نہ صبر تھا۔ تو اللہ کی مدد کے حصول کے ذرائع صبر اور نماز ہیں۔
اور اس کو خاص طور پہ اس پیغام کے ساتھ لیجئے کہ جب دین کے تقاضے پورے کرتے ہوئے گھر میں گڑبڑ ہو، بیوی ناراض ہو، بچے پریشان ہیں، شوہر پریشان ہے، سسرال والے، رشتہ دار، سگی بہن پریشان ہے کہ آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں نہیں آئی رات، فلاں اتنا اچھا فنکشن تھا، تو ان باتوں کے جواب میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، راہ حق کے کاموں میں صبر کیجئے۔ کوئی بات نہیں پکا گھر میں تازہ کھانا، باسی کھا لیجئے، کچھ نہیں ہوگا، اور بچیں گے بھی کتنا۔ اگلی ہدایت 155 میں اللہ کی راہ میں آزمائشیں آ کر رہیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا پتہ چلا؟ مصائب خمسہ، مشکلیں تو آئیں گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، ویسے ہی اس نے ایمان والوں سے آزمائشوں کا وعدہ بھی کیا ہے۔ آپ آئیے تو صحیح اللہ کی طرف، دیکھیے کیسے آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے یہ کتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے۔ جیسے بلال کو کوئلوں پہ لٹا کر دیکھا گیا، اور خباب کو بھی دیکھا گیا، آج اللہ آپ کو مجھے بھی دیکھتا ہے۔ چھوٹی سی بات سن کے گھر تو نہیں بیٹھ گئیں۔ دین پر عمل اور جد و جہد میں مشکلات آئیں گی تو مال اور جان تک کی قربانیوں کا مطالبہ، یعنی مال تو لگانا پڑے گا۔ کیوں دل کھٹاتے ہو کہ ہائے میں فیس بھی دوں، ہائے پیسے بھی دوں، ہائے گاڑی کا پیٹرول بڑھ گیا؟ کوئی بات نہیں، اتنا نہیں کر سکو گے تو اور کیا ہوگا۔ لکھ لیجئے، آج مسلمان اگر اس دین کو سیکھنے پہ اور اس کے عمل پر صبر نہیں کریں گے تو کل اللہ نہ کرے فما اصبرہم علی النار کی کیفیت نہ آ جائے کہ پھر وہاں جا کر بڑا صبر کرنا پڑے۔ چھوٹی سی بیماری کو آپ پکڑ لینا تو علاج ہو جاتا ہے، اور جب بیماری بڑھ جائے تو پھر علاج بھی نہیں ہوتا۔ آج امت مسلمہ کا یہی مسئلہ ہے کہ مال اور جان کہیں اور لگ رہا ہے، اپنی ذات پہ یا دنیا داریوں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان دونوں چیزوں کو اپنے رستوں میں کھپا دے۔ پھر اس کے بعد 168 آیت کی ہدایت لیجئے، رزق حلال کھانے کی تلقین۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ دو باتیں ہیں، حلال اور طیب کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ تو کیا پتہ چلا کہ ذریعہ آمدنی بھی حلال ہو، اور جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ اپنی ذات سے فی نفس ہی طیب بھی ہو۔ باسی نہ کھاؤ، گندا نہ کھاؤ، ان ہائیجینک نہ کھاؤ، اوور ایٹ نہ کرو، اور اسی طرح سے بہت زیادہ نہ کھاؤ کہ تراویح نہ پڑھی جا سکے۔ اور اسی طرح دوسری بات کیا ہے کہ ذریعہ آمدنی بھی حلال ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں رشوت نہ ہو، اس میں سود نہ ہو، اس میں چوری نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا ہو، کوئی ڈنڈی نہ ماری ہو، کوئی دھوکہ دہی نہ کی ہو۔ پھر اسی طرح شرکیہ روش سے بچو۔ شیطان کے قدموں پہ چلنا کیا ہے کہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پہ کان لگا کر سننے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پھر آیت 177 نیکی کا صحیح تصور، جس میں لیس البر ان تولوا وجوہکم کہہ کر بات شروع کی گئی، اور نیکیوں کی ترتیب نوٹ کر لیں۔ من آمن باللہ، سب سے پہلے اللہ کی رضا، یعنی نیکی کا جامع تصور کہ کرو اللہ کے لیے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، بدلہ آخرت میں لینا ہو، آخرت بن جائے، میری آخرت سنور جائے، اس نیت سے نیکیاں کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیجئے۔ سنتوں سے ہٹ کے کی بھی نیکیاں کل قیامت کے دن قبولیت نہیں پا سکیں گی۔ اور اسی طرح پھر آپ دیکھیے انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنا، چاہے اس کی لسٹ بہت لمبی ہو جائے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ کیا پتہ چلا کہ دین کو ٹکڑوں میں نہ بانٹو، اوپر کی نیکیاں چھوڑ کر نیچے کی قبول نہ کرو۔ آپ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا درخت بنا لیں، پہلے جڑیں ہوں گی، پھر گہری ہوں گی، پھر تنا بنے گا، پھر اوپر شاخیں ہوں گی، پتے ہوں گے، پھر پھل لگتا ہے۔ روٹ ٹو فروٹ ہے ہمارا دین۔ یہ آیت اصل میں اسلام A to Z بھی ہے، فرسٹ کم فرسٹ کی بھی ایک مثال ہے۔ ہم اپنی اللہ کے ساتھ توحید کو پختہ کیے بغیر سارا دن لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح سے اسی آیت میں جو اور چیزیں نیکی کا صحیح تصور، تو اس میں اقام الصلاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، یہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں۔ پھر وعدوں کو پورا کرنا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، ایفاء عہد، جو وقت دیا اس پہ پہنچو۔ شادی کارڈ میں اور تمہارے آنے اور جانے میں 2-3 گھنٹے کا فرق نہ ہو۔ کسی کو کہہ دیا یہ کروں گی تو کروں گی، اینڈ ٹائم پہ یہ نہ کہہ دو مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا۔ اور پھر اس طرح والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس،
صبر اور حق و باطل کے مارکے میں استقامت، جمے رہو۔ نیکی کرنا بہت آسان ہے، جم کے نیکی کرنا بہت مشکل ہے۔ قرآن سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا بہت آسان ہے۔ ذمہ داری دیجیے 15 منٹ کی، وہ دیجیے جو مائک پہ آ جائیں، وہ دے دیجیے جس میں ذرا ہم نمایاں ہو جائیں۔ نہیں، استقامت کے ساتھ شروع سے آخر تک سننا اصل میں بات ہے، کیونکہ استقامت میں ہی قیامت ہے۔ اتنے کام کیجیے، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں جنہوں نے سچ کیا۔ کیا سچ کیا؟ اپنا کلمہ سچ کیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جو کہا تھا اس کو نبھا بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی متقی بنا دے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت 179، قصاص کا حکم، وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ حکم قصاص پر عمل انسانی جان کی حفاظت کا ضامن ہے۔ سب چوریاں، چکاریاں، ڈکیتیاں ختم ہو جائیں اگر ہم اس آیت کو اپنی زندگی میں جگہ دے لیں۔ اور پھر آیت 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، اس کا یقین کیجیے۔ اللہ بندے کے قریب ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ قبولیت دعا کے لیے احکام الہی کی پیروی ضروری ہے۔ جتنا آپ اس چیز کا یقین رکھیں گے اتنا اللہ آپ سے یہ کام لے گا۔ اور یہ سوچنا کہ میری تو مانتا ہی نہیں، میری تو پکارتا ہی نہیں، اور مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہو سکتا۔ انسان کمزور ہے، ایک پتلی سی بیل درخت پہ چڑھا دی جائے تو کھڑی ہو جاتی ہے۔ کمزور سا انسان، ضعیف سا انسان جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو وہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ پھر زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے، تو اللہ تو ہر دعا سنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم بھی سنتے ہو؟ تم نے بھی نماز کی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ مسجد کا رخ کیا تھا۔ تو یہ پیغام اس آیت کا ہے کہ اللہ سے بدگمان ہونے کی بجائے اس کو پکارتے رہو اور اس کی سنتے رہو۔ پھر آیت 193، اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ کیا پتہ چلا کہ ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد ختم ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو۔ تو یہاں مقصد قتال ہے، زمینیں نہیں، تیل کے کنویں لینا نہیں، کسی جگہ کی ٹیکنالوجی پہ قبضہ کرنا نہیں، وہاں جھنڈے گاڑنے نہیں، صرف یہ مقصد ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، فتنے کا خاتمہ ہو، پرسیکیوشن نہ ہو، شرک اور کفر نہ ہو۔ ہم صبح کا جو پارہ کر رہے ہیں اس میں فتنوں کی بات ہو رہی ہے، دور حاضر کے فتنے، تو اس میں ہم نے ایک مطلب یہ بھی دیکھا تھا کہ فتنہ بمانی شرک بھی ہے، وہی مراد ہے۔ اور اسی طرح پھر وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اللہ کے دین کا غلبہ ہو۔ اللہ ہماری نسلوں کو اس میں کھپا دے۔ پھر آیت نمبر 208 میں ایک ہدایت ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو۔ وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، کیسے؟ انفرادی اور اجتماعی دونوں گوشوں میں دین پر مکمل عمل کا مطالبہ، گھریلو زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی دین پہ ہو، 24/7 کے مسلم بنو۔ اور کیسے؟ سنتوں پہ عمل کرو۔ پھر اور کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو سامنے رکھو۔ نماز تو صرف 1 گھنٹے میں پورے دن کی پڑھ لو گے، حالت نماز میں تو سارا دن نہیں رہ سکتے، کیفیت اسلام میں پورے کے پورے دن رہ سکتے ہو، خشوع پیدا کر کے۔ یاد رکھیے، دین پر جزوی عمل شیطان کی پیروی ہے۔ آدھے ادھورے دیندار نہیں بنو، پورے دیندار بنو۔ اور اگر اس پہ مشکل آئے تو پھر اگلی ہدایت سن لو کہ آیت 214، جنت مشکلات سے گھیر دی گئی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یعنی ایسی خیال کرتے ہو کہ باتیں کر کر کے محض زبانی دعووں سے جنت لے لو گے؟ نہیں، سخت آزمائش اور سختیوں سے گزر کر جنت کا وعدہ ہے۔ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی رقم زیادہ دینی پڑتی ہے۔ تو کیا ہم سستی جنت لینا چاہتے ہیں کہ مہنگی؟ کیا ہم اصحاب الیمین میں شامل ہونا چاہتے ہیں صرف، یا پھر سابقون الاولون بننا چاہتے ہیں، مقربین بننا چاہتے ہیں؟ ابھی زندگی ہے، ابھی سانس کی ڈوری ہے، ابھی لکھنے والے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین موجود ہے، ابھی صحیفے کھلے میں، لکھ لیجئے، اپنی سستیوں کو انڈو کیجئے، اپنی ڈسٹریکشنز کو پیچھے ڈالیے، ایک ڈائریکشن پہ چلتے جائیے۔ ایک دن سٹاپ آئے گا تو وہ آخری سٹاپ ہوگا اور آپ وہاں اتر رہی ہوں گی، اور آپ کے سامنے آپ کا جنت کا گھر ہوگا جس کو بغیر پوچھے آپ پہچان لیں گے۔ اللہ میرے اور آپ پر یہ وقت لے کر آئے۔ اور سوچئے وہ کیا خوبصورت جنت ہو جہاں اللہ کے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو، لیکن آج پھر آپ کے رستے پہ چلنا پڑے گا۔ پھر آیت 231 سے نکاح اور طلاق کے مسائل میں
جو ہدایت ملی تھی وہ کیا تھی؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ میں کہ طلاق جیسے ناخوشگوار معاملے میں بھی خوبصورت ہدایات ہیں. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. آپ سوچئے کہ دین کی عمومی ہدایت کتنی خوبصورت ہوں گی اگر طلاق جیسے ناخوشگوار واقعے میں اچھی باتیں یعنی ہو گئی تو ہو گئی، وہ رات تھی گزر گئی، وہ ایک تجربہ تھا کر چکے، اب اس پہ کیوں چلتے ہو؟ زندگی کے سفر میں آگے چلو. پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھنے والوں کو خیر نہیں ملتی، تو زندگی کے سفر میں آگے چلیے اور پچھلے واقعات سے تجربہ نصیحت لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر حالات دے گا. اور اس کے بعد پھر 249 اللہ کی مدد کا ایمان افروز واقعہ. وقال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ. اہل ایمان کا بھروسہ مقدار، سامان اور اسباب پر نہیں ہوتا. فیصلہ کن چیز مسبب الاسباب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل ہے. تو زندگی میں جہاں بھی پیچھے ہٹنے لگے وہاں اللہ پر نظریں لگا لیجئے. یہ تھی چند ہدایات جو اس بارے میں آپ کو مجھے ملی. اب چلتے ہیں الاوامر اور النواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس. اصل بات تو یہی ہوتی ہے نا. مجھے اس سیشن میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو کھڑا کرتی ہے، یہ تمہارا یہ مقام، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی لینا، یہ لے آنا، اور اینڈ پہ پھر اس سے پوچھتی ہے سناؤ کیا سیکھا. تو اصل میں امر اور نہیں آپ کو ڈھونڈنے چاہیے. میں صرف آپ کو طریقہ سکھا رہی ہوں تاکہ آپ سیکھ لیں اور پھر خود اپنے پیارے پیارے مصحف میں سے جا کر لکھیں. آیتوں کے نمبر میں نہیں بولوں گی، وہ آپ ڈھونڈیں گے. میں ترتیب سے بولوں گی تاکہ آپ اس کا طریقہ کہ اس وقت میرے بھی سامنے میرا پارہ کھلا ہوا ہے اور بغیر ترجمے کے وہی جو سعودیہ میں ملتا ہے میرا فیوریٹ پارہ، اس کے بغیر میرا دماغ ہی نہیں کھلتا. تو اس میں سے ترتیب کے ساتھ صرف لفظ بولوں گی اور آپ نے ان کی آیتیں ڈھونڈ کے بعد میں خود لکھنی ہے. پہلی چیز، پہلا حکم، فریضہ شہادت ادا کرو، اتباع رسول کرو. نام اور نمبر نہیں بولوں گی، یہ بات میں آپ لکھ لیجئے گا. نماز میں قبلہ رخ ہوا کرو، نیکیوں میں سبقت کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر کرو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، مصائب پہ صبر کرو، صفا اور مروہ کی سعی کرو، حج اور عمرہ ادا کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرو، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرو. اور آپ سنیے ذرا، اتنا کچھ کرنے کو کہا آپ کو. جو پارا آپ نے تراویح میں سنا آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا، یا آج سنیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا. تو ہمیں یہ شے یاد رکھیے کہ علم کے بغیر عبادت بڑی بوجھل ہوتی ہے. بہرحال آگے چلیے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کیا، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرو. اب حلال اور پاکیزہ کھانے کھاؤ، انفاق فی سبیل اللہ کرو، مال کا خرچ، ایفاء عہد کرو، وعدے پورے کرو، نماز اور زکوٰۃ ادا کرو، اور راہ حق میں استقامت سے جمے رہو. پھر قصاص کا قانون نافذ کرو. وصیت کی جائے اگر پاس کچھ ہے، وصیت کے معاملے میں اصلاح کرو. غلط وصیتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پھاڑ دیجئے، دوبارہ اچھی وصیت لکھیے. پھر روزہ رکھنا، روزہ رکھو. روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزے کا فدیہ ادا کرو. اللہ کی بڑائی بیان کرو، دعائیں مانگو، رب کی فرما برداری کرو. اولاد نہیں ہے تو رب سے حصول اولاد کی دعائیں کرو. سحریوں کے وقت میں اٹھ کر کھاؤ. اعتکاف کی توفیق ہو تو کرو. تقوی اختیار کرو. قتال فی سبیل اللہ پہ جمے رہو، اور غلبہ دین کے لیے قتال کرنا لازم ہے، اس کو کرو. اگر ضرورت پڑے حرمت والے مہینوں کی تکریم کرو. انفاق فی سبیل اللہ کرو. حج اور عمرہ ادا کرو. حج تمتع پر قربانی کرنی پڑے گی. مزدلفہ میں ذکر الہی کرنا پڑے گا. عرفات میں حاضری دینی پڑے گی. ذکر الہی کی کثرت کرنی ہوگی. دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو. منا میں قیام کرو. تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار رہو. پورے دین پر عمل کرو. حصول جنت کے لیے مشکلات پر صبر کرو. بندوں پر مال خرچ کرو. حکم قتال پہ عمل کرو. موقع کی مناسبت سے ہجرت اور جہاد کرنا پڑے تو اس سے دامن نہ بچاؤ. یتیم سے حسن سلوک کرو. حالت حیض کے احکامات پہ غور و فکر کرو. حصول اولاد شوہر بیوی کے تعلق کا انجام ہے، اس سے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنو.
ایلا کا موقع آئے تو 4 ماہ 10 دن سے زائد نہ کرو۔ طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کے مسائل کو سمجھو، پھر اس کے مطابق بیوی شوہر کے گھر میں رہ کر ہی عدت گزارے۔ آج تو اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر زوجین کے حقوق ادا کرنا ایک دوسرے کے لیے، تاکہ کل اللہ کے سامنے جواب دہی کے وقت شرمساری نہ ہو۔ پھر اسی طرح خلا کا حکم ہے، حلالے کا حکم کیا ہے؟ اصل میں تم نے کیا کھیل بنا دیا؟ حلالہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو کرے گا وہ مجرم قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملے سمیٹو، تقوی کے ساتھ یہ کام کرو۔ 2 طلاقوں تک رجوع کا امکان ہے۔ بچے کی مدت رضاعت 2 سال ہے، چاہے بیٹا ہو کہ بیٹی۔ بچے کو ماں کا دودھ پلایا جائے، دودھ پلانے کا حکم ہے۔ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، جو کہ پہلے 1 سال تھی۔ اور طلاق کی صورت میں مختلف حالات میں مہر کے مسائل بتا دیے گئے، اب اس پہ غور و فکر کرو، عمل کرو۔ حفاظت نماز کا حکم ہے، حافظو علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ۔ پھر اسی طرح حالت خوف میں نماز ادا کرو، وصیت کر سکو تو کرو۔ قتال فی سبیل اللہ کے احکامات، انفاق فی سبیل اللہ کے احکامات، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھو، اور اللہ پر توکل کرو، اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعائیں مانگو۔ کس طرح انسان دعائیں مانگ مانگ کے یہ کام کرتا ہے، اتنی چیزیں اگر گنتی گنی ہو تو نمبر لکھ لیجئے، ہر ایک کا بتائیے کہ اتنے حکم سنے میں نے آپ نے تراویح میں قرآن کے دوران؟ نہیں سنے، پتہ ہی نہیں تھا۔ تو دعا کیجئے کہ سمجھ کر پڑھنے والے بنے۔ اب آخری چیز جو اس میں میرے آپ کے خود سے پوچھنے کی ہے وہ ڈونٹس ہیں، نواہی۔ کس چیز سے روکا ہے سورۃ البقرہ کے اس حصے میں جو دوسرے پارے میں ہے؟ تو پہلی بات، اہل کتاب کی پیروی نہیں کرنی، حق میں شک نہیں کرنا، بندوں کا خوف نہیں رکھنا، ناشکری نہیں کرنی، الہامی ہدایت کو نہیں چھپانا، گمراہ لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، برائی اور بے حیائی سے جان بچانی ہے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنی، مردار خون، سور اور ناجائز ذبیحہ نہیں کھانا، بغاوت اور زیادتی سے بچنا ہے، کتاب الہی کو نہیں چھپانا، وصیت میں تبدیلی نہیں کرنی، حالت اعتکاف میں شوہر بیوی کا تعلق قائم نہیں کرنا، حدود اللہ کے قریب نہیں جانا، ناحق طریقے سے مال نہیں کھانا، رشوت نہیں لینی، زیادتی نہیں کرنی، حج میں بے حیائی، گناہ اور زیادتی سے رکنا ہے، صرف دنیا ہی کی بھلائی نہیں مانگنی، فساد نہیں مچانا، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں کرنی، حب دنیا کا شکار نہیں ہونا، ایمان والوں کا مذاق نہیں اڑانا، ضد کی وجہ سے حق کی مخالفت نہیں کرنا، اللہ کے راستے سے نہیں روکنا، اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو، جب اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کام کا حکم دے تو پھر اس پہ لبیک کہنا ہے، ضد کی وجہ سے مخالفت حق نہیں کرنی، اللہ کے راستے سے نہیں روکنا کسی کو، دین سے نہیں پھر جانا، شراب اور جوئے کے قریب نہیں جانا، مشرکین سے نکاح نہیں کرنا، ناجائز کام پر قسم نہیں کھانی، دوران عدت کسی عورت کو نکاح کا پیغام نہیں دینا، ناشکری سے بچنا ہے، اور قتال سے فرار نہیں کرنا۔ اے اللہ، یہ احکامات اور یہ نواہی کا جو بوجھ تو نے ہمارے کندھوں پہ ایک ذمہ داری بنا کر، ایک آنر بنا کر ڈالا ہے، ہمیں اس کو ادا کرنے والا بنا۔ اور آج کی حدیث بھی لے لیجئے، آپ نے فرمایا قرآن کے ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک لفظ کو صحیح پڑھنے والا بنائے۔ اس حصے میں جو سوال جواب ذہن میں آئے، کوئی سوال اگر ذہن میں آیا ہو تو آپ کسی بھی ذریعے سے ہمیں پہنچا سکتے ہیں، آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ انفرادی طور پہ بھی دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔